من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں, کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. We have to accept. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے, غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک اللہ تمہارا مددگار, اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, جبریل علیہ السلام مددگار ہیں, نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں, فرشتے مددگار ہیں. اللہ ہی نے تو فرمایا. یعنی تمہارے حساب سے تو قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لو. اور قرآن تو واحد کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, تو یہ آیتیں آپس میں کیوں ٹکرا رہی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آیتیں آپس میں نہیں ٹکرا رہی ہے, ان لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے. قرآن کی آیتوں کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں یہ لوگ. اس طرح تو ہم بھی دکھا سکتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے سورہ المائدہ میں ان اللہ المسیح ابن مریم, بے شک عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. تو مان لو گے کیا اس طرح؟ لیکن جب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کہا, قرآن منع کر دے گا میں نے یہ نہیں کہا, کیونکہ قرآن کچھ اور بولنا چاہ رہا ہے. تو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ آیت کو دیکھا جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. قرآن کہے گا کہ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. تو اسی طرح سے جو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ کا مولا ہے, جبرائیل نیک لوگ اور فرشتے آپ کے مددگار ہیں, تو یہ ظاہری اسباب کی بات ہو رہی ہے. فرشتے اور نیک لوگ آپ کے سامنے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غائب میں مدد کے لیے پکارو. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ایسی لا کے دکھا دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ اگلے نبی اور نیک لوگ جو فوت ہو چکے ہیں انہیں مدد کے لیے پکارو, قیامت تک ہے. اور توحید کے ماننے والے ضرور فالو کریں, انشاءاللہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہوگا.